اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج سورۃ الزمر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالی ہمیں شرح صدر کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج ان چیزوں کا فقدان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے امت مسلمہ بہت دور جا چکی ہے۔ فتنوں کا دور ہے، نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ ہر طرف فتنے اٹھ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو نام دین کا دیا جا رہا ہے۔ تو سورۃ الزمر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بہت پیارا کلام ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے تو آسان کر دیا ہے قرآن، کوئی ہے سیکھنے والا؟ اللہ ہمیں ذوق قرآن نصیب فرمائے، شوق قرآن نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں 75 آیات ہیں، اس کی 23ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے، مکی سورت ہے۔ تو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے، غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے۔ اس آیت میں تمہید ما ترغیب ہے، تمہید کے ساتھ رغبت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب، الکتاب بالحق، حق کے ساتھ کتاب، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ خالص عبادت کریں اللہ کی۔ آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ لگا کر خبردار کر رہا ہے۔ یہ حروف تنبیہ میں سے ہے اللہ، یہ جب بھی آتا ہے خبردار کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے خالص عبادت کریں۔ اب یہاں ناظرین کرام مبہم بات نہیں رہی، مبہم چیز نہیں رہی کہ خالص عبادت اللہ کی کریں۔ جب خالص کا لفظ آیا تو مکس چیز ختم ہو، پیور چیز ہے، پیور چیز ہے، پیور۔ دنیا میں ہم چیز لیتے ہیں وہ خالص کر کے لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو وہ خالص کر کے خریدتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں فرما رہا ہے کہ مکس نہیں کرنا آپ نے، ادھر ادھر اگر مگر چکے چناچے، یہاں ان چیزوں کو ختم کیا جائے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ والذین اتخذوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، ان کا یہاں عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ، وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیروں کی۔ ما نعبدہم سے پہلے یقولون معذوف ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ما نعبدہم، کہ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم عبادت نہیں کرتے، الا یقربونہ، صرف اس لیے کہ یہ ہمیں الی اللہ زلفیٰ، یہ زلفیٰ مفعول مطلق ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، قریب کرنے کی بات جو ہے اب اس میں ابہام پیدا ہو گیا کہ قریب کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کی بات کو نہیں سنتا، یا آپ ڈائریکٹ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے مکس ہم نے، یہ جو پیس ہم نے رکھے ہوئے ہیں سجا کر الماریوں میں زینت بنا کر، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھا جائے تو یہ چیزیں تو آج بھی کس کس پہ فٹ آ رہی ہیں، اب اس کے اوپر اس کو اب پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ کس کس کے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی یہ باتیں میرے ناظرین کرام بہت عام ہو چکی ہیں کہ ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ یار ان چیزوں کو بیچ میں لا کر آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ بھی مشرکین کی طرح ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی عبادت تھوڑی کریں۔ وہ بھی اس میں یہ ہے ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان، ما ہم فیہ یختلفون، جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب اختلاف بھی دو طرح کا،
ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سفارش ہے، ان کے بغیر ہماری وہ سنتا نہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ بات ہے ناظرین کرام، افسوس کی بات ہے، آج کے دور میں اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار ان کو بیچ میں نہ لاؤ تو وہ کہتے ہیں جی ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ بات تو مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی سفارشوں کی عبادت بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری پکار ان کے ذریعے سنی جاتی ہے، ہماری فریاد کی تکمیل ان کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، کس کو ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب، جھوٹے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، کفار، کافر کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی عقیدے کا رد فرما رہے ہیں کہ لو اراد اللہ، بے شک اگر اللہ ارادہ کرتا، ان یتخذ، یہ کہ وہ بناتا، ولد لصطفیٰ، یہ کہ وہ چنتا بیٹا، مما یخلق من یشاء، ان میں سے جس میں چاہتا وہ بیٹا چنتا، سبحانہ، بے شک وہ تو هو اللہ الواحد القہار، بے شک وہ اللہ تو ان چیزوں سے کیا ہے، پاک ہے، وہ اکیلی ذات ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید بڑا میٹھا کلام ہے، بڑا محبت والا کلام ہے۔ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا اگر محبت ہمیں قرآن کی نصیب ہو جائے، قرآن کی اگر ہمیں الفت نصیب ہو جائے، نسبت نصیب ہو جائے، عقیدت نصیب ہو جائے، میں سمجھتا ہوں یہ جو اندر ہمارا یہ بیماریوں کا جو مرکز ہمارے جو زنگ لگ چکا ہے، جو مشرکین کی وجہ سے، مشرکین کی عقیدوں کی وجہ سے جو ہمارے اندر کالک ملی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کلام اللہ کی تلاوت سے یہ کالک اتر سکتی ہے۔ کلام اللہ کی تلاوت سے، کلام اللہ کو سمجھنے سے ہمارا جو باطن ہے وہ پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلے سیشن میں اگلی آیات سے شروع کریں۔